چیف ایگزیکٹو، سیکریٹری، چیف فائنینشیل آفیسر، آڈیٹرز، لیگل ایڈوائزر سمیت ڈائریکٹرز اور افسران کی انڈکشن، سیزیشن اور دیگر تفصیلات میں تبدیلی کا طریقہ کار۔ سسٹم میں لاگ ان کرنے کے بعد مائی کمپنیز یا LLP کے بٹن پر کلک کر کے مطلوبہ کمپنی کا انتخاب کریں۔ کمپنی منتخب ہونے کے بعد کارڈ کے آخر میں موجود ویو ڈیٹیلز کے بٹن پر کلک کریں۔ آپ کو ڈیش بورڈ اسکرین ظاہر ہوگی۔ یہاں آپ ایونٹ بیسڈ فائلنگ کے سیکشن میں انڈکشن، سیزیشن اینڈ چینج ان پرٹیکولرز آف کمپنی ڈائریکٹرز اینڈ آفیسرز کے آپشن پر کلک کر کے ڈائریکٹرز اور افسران کی تفصیلات میں انڈکشن، اختتام اور تبدیلی کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ انتخاب کے بعد ایپلیکیشن کی اسکرین کھل جائے گی۔ اس کے بعد آپ نیو اپوائنٹڈ آفیسرز اینڈ ڈائریکٹرز کے سامنے ایڈ مور کے بٹن پر کلک کر کے ڈائریکٹر یا افسران کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص کے عہدے کی وضاحت کریں۔ اگر کوئی شخص پہلے ہی سے SECP میں رجسٹرڈ ہے تو وہ شناختی کارڈ، نائکاپ یا پاسپورٹ نمبر استعمال کر کے اس کی معلومات درج کر سکتا ہے۔ نئے شامل کیے جانے والے شخص کے لیے تمام مطلوبہ ڈاکیومنٹ کی اٹیچمنٹ اپلوڈ کریں اور معلومات کی توثیق کریں۔ اب مذکورہ شخص کو مقرر کرنے کے لیے ایڈ اینڈ نوٹیفائی کے بٹن پر کلک کریں۔ جو شخص SECP میں پہلے سے رجسٹرڈ نہ ہو، ایسے نئے شامل کیے جانے والے شخص کا شناختی کارڈ نمبر، موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس درج کریں۔ سسٹم موبائل نمبر اور شناختی کارڈ کی ویریفیکیشن کرے گا، جس کے بعد ایڈریس اور دیگر معلومات کا اندراج کرنے پر ایڈ اینڈ نوٹیفائی کا بٹن انیبل ہو جائے گا، جس پر آپ کلک کریں گے۔ اب نئے ایڈ کیے جانے والے شخص کو ای میل پر سائن اپ کا لنک موصول ہوگا۔ مطلوبہ شخص اس لنک پر کلک کر کے سائن اپ کے طریقہ کار کے مطابق اپنا یوزر رجسٹر کرے گا اور یوزر اکاؤنٹ میں لاگ ان ہوگا۔ اب اسے مائی پروسیس کی لسٹ میں انڈکشن کا پروسیس نظر آئے گا، جس میں مطلوبہ شخص کی انڈکشن ایز ڈائریکٹر کی تمام تفصیلات موجود ہوں گی۔ تفصیلات کا جائزہ لینے کے بعد مطلوبہ شخص اپنا پن اپلائی کرے گا، جس پر آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہوگا۔ سنگل ممبر کمپنی میں نومینی کو شامل کرنے کے لیے نومینی کی معلومات جیسے کہ رہائشی پتہ اور SMC کے سنگل ممبر کے ساتھ رشتے کو پر کریں۔ پھر معلومات کی تصدیق کریں اور مطلوبہ دستاویزات اپلوڈ کریں۔ سسٹم ایڈ اینڈ نوٹیفائی پر کلک کرنے کے بعد سنگل ممبر کے نومینی کو مطلع کرے گا۔ اسی طرح آپ کمپنی کے لیے دیگر اسٹیک ہولڈرز کو شامل کر سکتے ہیں، جیسے کہ چیف ایگزیکٹو یعنی CEO، سیکریٹری، لیگل ایڈوائزر، آڈیٹر اور چیف فائنینشیل آفیسر یعنی CFO۔ کسی بھی آفیسر یا ڈائریکٹر، لیگل ایڈوائزر یا آڈیٹر کی تفصیلات کو تبدیل کرنے کے لیے آپ درخواست کے صفحے پر اسٹیک ہولڈر کے سیکشن کے سامنے چینج کے بٹن پر کلک کر کے تفصیلات تبدیل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی آفیسر یا ڈائریکٹر، لیگل ایڈوائزر یا آڈیٹر کو ختم یا معطل کرنے کے لیے درخواست کے صفحے پر دکھائے گئے اسٹیک ہولڈر کے سامنے بٹن پر کلک کریں اور ہٹائے جانے کی وجہ منتخب کریں، جس کے بعد اس مخصوص اسٹیک ہولڈر کے لیے سیزیشن پیج کھل جائے گا۔ اب متعلقہ معلومات کو درج کریں اور سیزیشن کے عمل کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے مطلوبہ دستاویزات اپلوڈ کریں۔ اگر آپ تصدیق شدہ کاپی چاہتے ہیں تو چیک باکس پر کلک کریں۔ آتھرائزڈ آفیسر یا آتھرائزڈ انٹرمیڈیری کو ڈیکلرنٹ منتخب کریں۔ اس کے بعد آتھرائزڈ آفیسر یا آتھرائزڈ انٹرمیڈیری اپنا پن لاگو کرے گا، جس کے بعد سبمٹ کا بٹن ایکٹیو ہو جائے گا۔ اب آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ پیمنٹ کی اسکرین پر آگے بڑھنے کے لیے پے ناؤ کے بٹن پر کلک کریں۔ ادائیگی کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ یا ون بل کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ درخواست دہندہ اپنے ہوم پیج پر اپنی درخواست کا اسٹیٹس دیکھ سکتا ہے۔ کسی بھی سوال یا وضاحت کے لیے SECP کی ویب سائٹ www.secp.gov.pk پر موجود یوزر گائیڈ، واٹس ایپ 0306936565 یا ای میل leap.queries@secp.gov.pk پر معاونت لی جا سکتی ہے۔